بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد عزیز ساتھیو، طہارت اور پاکیزگی کے مسائل خطبات جمعہ میں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے قضائے حاجت کا طریقہ، پھر طہارت کا طریقہ، اس کے بعد غسل جنابت کا طریقہ، یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ آج مختصر وقت میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے وضو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے یقیناً وہ وضو کے طریقے سے واقف ہے، اسے علم ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف 2 چیزیں ہیں کہ جن احباب کو علم ہے انہیں اپنے طریقے کے دلائل کا علم ہو جائے، اور جن ساتھیوں کی کوئی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں موجود ہیں وہ دور ہو جائیں۔ حضرات گرامی، وضو کا کیا معنی ہے؟ عربی زبان کا لفظ وضاء، اس سے وضو کا لفظ نکلا ہے، یعنی بنایا گیا ہے، اور وضاء کا معنی ہے چمک۔ تو وضو کا کیا معنی ہوا؟ چمک والی چیز۔ وضو کو وضو کیوں کہتے ہیں؟ اس کو چمک والی چیز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے اپنے حوض کا ذکر کیا، یعنی حوض کوثر کا۔ اور حوض کوثر کیا چیز ہے؟ سرور کونین نے فرمایا وہ ایسا حوض ہے کہ ایلا سے لے کر عدن تک، یعنی انتہائی چوڑا اور لمبا حوض، پھر اس کے اندر جو پانی ہوگا، آپ نے فرمایا من شرب منہ شربۃ لم یظمأ ابدا۔ پانی کی صفت ایک تو یہ ہوگی کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، وابیض من اللبن، اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا حوض کوثر کا پانی۔ اور میرے بھائیوں، آنیتہ عدد نجوم السماء، پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے حوض کے پاس اتنے برتن موجود ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ یعنی جس طرح ستاروں کی گنتی ناممکن ہے، اسی طرح ان برتنوں کی گنتی ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پینے والی امت کی گنتی بھی ناممکن ہے، پینے والے بہت زیادہ ہوں گے نا، اس لیے شرکاء کے اعتبار سے برتنوں کا اہتمام بھی اتنا ہی کیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ لوگوں وہ حوض جس کے اوپر جو اتنی تعداد میں برتن ہوں گے، ایک چھوٹی سی بات اور بھی یہاں پر ذہن میں رکھیے گا، ہم نے کوئی فنکشن وغیرہ کروانا ہو نا تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے جو شیشے کے سٹیل کے گلاس جگ ہوتے ہیں انہیں سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ٹینٹ والوں سے جا کر معمولی ہلکے قسم کے گلاس لے کے آتے ہیں جو ٹوٹیں بھی نہ، اور اگر ایک آدھ گم ہو جائے تو زیادہ نقصان بھی نہ اٹھانا پڑے۔ اور خصوصاً جب چائے دینے کی باری ہو تو ڈسپوزیبل کپ استعمال کیے جاتے ہیں کم قیمت کے۔ اسی طرح اگر کوئی کانفرنس وغیرہ ہو تو وہاں پر ہم نے جو برتن طہارت کے لیے بھی جو چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہیں کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم قیمت ہو، لیکن حوض کوثر پہ اتنا بڑا ہجوم کہ جس کی گنتی ناممکن، سرور کونین کی امت جمع اور برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ، ان برتنوں میں دھات کون سی استعمال کی گئی ہے؟ کیا وہ پلاسٹک کے ہوں گے؟ کیا وہ گتے کے ہوں گے؟ کیا وہ سٹیل کے ہوں گے؟ کیا وہ لوہے کے ہوں گے یا شیشے کے ہوں گے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعاً نہیں، آنیتہ من الذہب والفضہ، میرے حوض کوثر پر میری امت کے پانی پینے کے لیے جو برتن ہوں گے وہ یا تو چاندی کے ہوں گے یا سونے کے ہوں گے، سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، اور نصیب کن کو ہوں گے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر سونا حرام کر دیا ہے، چاندی کی انگوٹھی وغیرہ پہنی جا سکتی ہے، سونا عورتوں کے لیے حلال، مردوں کے لیے حرام۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں رواج چل نکلا ہے نا کہ جس کی شادی ہو اس کو چاہیے کہ سونے کی انگوٹھی لازمی پہنے، کیوں میرے بھائیو، یہ شادی والے دن اللہ کے پیغمبر کی بغاوت کرنا لازمی ہے، فرض ہے؟ قطعاً نہیں، کسی صورت میں بھی مرد سونا پہن سکتا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، لا تأکلوا فی آنیت الذہب والفضہ ولا تشربوا فیہما، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور نہ پیو۔ یہود و نصارہ اہل کتاب سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، آپ نے فرمایا نہ تم ان برتنوں میں کھاؤ اور نہ پیو۔ کیوں؟ فرمایا جو ان سونے اور چاندی کے برتنوں میں اس دنیا میں کھائے گا پیے گا، قیامت والے دن وہ ان برتنوں سے محروم رہے گا۔ تو ذہن میں رکھیے گا، اگر سونے اور چاندی کے برتن یہاں استعمال کیے تو قیامت والے دن حوض کوثر سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ وہاں پر تیسری کوئی دھات استعمال نہیں ہوگی، سونے اور چاندی کے برتن استعمال ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت دل برداشتہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، یہودی اور عیسائی اس دنیا میں سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں، اور تم سنو کہ لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، ان کے لیے یہ سونے اور چاندی کے برتن، یہ عیش و عشرت دنیا میں ہے، تمہارے لیے سونے اور چاندی کے برتن آخرت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کرے۔ حضرات گرامی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر میں اپنی امت کا انا فرطکم علی الحوض، آپ نے فرمایا میری امت میں قیامت والے دن تمہاری انتظار کروں گا۔ کہاں پر؟ آپ نے فرمایا حوض کوثر پر۔ حوض کوثر پر میں انتظار کر رہا ہوں گا میری گناہ گار امت آئے، میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں پہچان لیں گے وہاں پر؟ آپ ہمیں وہاں پہ پہچان لیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر تو موسیٰ کی امت بھی ہوگی، عیسیٰ کی بھی ہوگی، نوح کی بھی ہوگی، یوسف یونس کی بھی ہوگی، ابراہیم و اسماعیل کی بھی ہوگی،
ہود اور جناب لوط علیہم الصلاۃ والسلام، ان تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وہاں کیسے پہچانیں گے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر مسئلہ سمجھایا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کو کوئی مسئلہ مثال دے کر بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایک مثال دی، فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ کافی سارے مالکوں کے، کافی سارے لوگوں کے گھوڑے موجود ہوں، گھوڑے چر رہے ہوں کسی بھی علاقے میں، کسی جگہ میں، ایک شخص ان میں ایسا ہو کہ اس کے گھوڑے خاص قسم کے ہوں، خاص نشانی ہو اس کے گھوڑوں کی، کیا کہ ان کا منہ اور ان کی چاروں ٹانگیں سفید ہوں، 5 کلیان سفید۔ ایک شخص کسی اور کے ایسے گھوڑے نہیں، ایک ہی شخص کے ایسے گھوڑے ہیں اور اس کے تمام گھوڑوں کی یہی علامت ہے۔ اس علامت سے ہٹ کر کوئی گھوڑا ہے ہی نہیں، اس نشانی سے ہٹ کر کوئی گھوڑا ہے ہی نہیں۔ کیا ہے کہ اس گھوڑے کا منہ بھی سفید ہے، ٹانگیں بھی سفید ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا باقی لوگوں کے گھوڑوں میں یہ اپنے گھوڑے پہچان لے گا کہ نہیں؟ پہچان لے گا کہ جس کے گھوڑوں کی ایک خاص علامت اور نشانی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا تو صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول، یہ تو مشکل ہی نہیں ہے، بالکل پہچان لے گا کہ اس خاص علامت کے گھوڑے میرے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے یہ اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا ویسے ہی قیامت والے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، کیونکہ میری امت ایک خاص نشانی اور علامت کے ساتھ آئے گی۔ وہ نشانی اور علامت کسی اور امت کی نہیں ہوگی۔ وہاں پر تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی لیکن مختلف علامتوں کے ساتھ، ان کی مختلف کیفیت اور حالت ہوگی، لیکن میری امت جب آئے گی تو میری امت کے منہ بھی چمکتے ہوں گے، میری امت کے ہاتھ بھی چمکتے ہوں گے، میری امت کے پاؤں بھی چمکتے ہوں گے۔ غرم محجلین من اثر الوضوء، میری امت کے یہ 5 اعضاء، 2 ہاتھ 2 پاؤں اور چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔ کیوں اللہ کے رسول؟ فرمایا من اثر الوضوء، وضو کے نشانات کی وجہ سے۔ تو وضو کا معنی چمک کیوں ہے؟ اس لیے کہ قیامت والے دن یہ وضو میرے لیے، آپ کے لیے چمک بن جائے گا، روشنی بن جائے گا، نور بن جائے گا، اور قیامت والے دن یہ امت کی پہچان بن جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ پہچان اس کی بنے گا نا جو وضو کرتا ہوگا، اور وضو وہ کرے گا جو نماز پڑھے گا۔ اس کا مطلب ہے جو نماز پڑھے گا وہ وضو کرے گا، جو وضو کرے گا وہ چمکے گا، جو چمکے گا اسے سرور کونین پہچانیں گے، اور جسے پہچانیں گے اسے حوض کوثر پلائیں گے۔ لہٰذا جو نماز پڑھے گا نہیں وہ چمکے گا نہیں، جو چمکے گا نہیں پیغمبر پہچانیں گے نہیں، جسے پہچانیں گے نہیں اسے حوض کوثر ملے گا نہیں۔ تو جنت میں جانے کی گارنٹی، حوض کوثر کے پینے کی گارنٹی اور پیغمبر کی مہمان نوازی کی گارنٹی نماز ہے۔ حضرات گرامی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں وضو کو چمک کہا گیا۔ حضرات گرامی، یہ وضو ایک عبادت مستقلہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وضو کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، جب اپنی کوئی حیثیت نہیں تو وضو کے لیے نیت کی ضرورت نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وضو کی اپنی حیثیت ہے، وضو مستقل طور پر خود ایک عبادت ہے، اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہے، لہذا وضو کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن عبسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق خبر میرے کانوں میں پڑی۔ نبی پاک کا ظہور ہوا مکہ کے اندر، کیفیت یہ تھی کہ مکہ کے لوگ پیغمبر کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے اسے بھی تکلیفوں کا، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیفیت مکہ میں ہے۔ میرے کانوں میں خبر پہنچی، لیکن اس وقت مکہ کے قریشی غالب ہیں، پیغمبر مغلوب ہیں۔ میرے کانوں میں خبر پہنچی،
میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے مکہ پہنچا۔ جب آپ کی خدمت میں آیا تو میں نے مکہ میں پہنچنے کے بعد تلاش بسیار کے بعد تلاش کیا، معلوم کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ میں نے اپنا ماجرا سنایا، اپنا قصہ سنایا۔ فرمایا سرور کونین، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اسلام کو ابھی چھپا کے رکھنا، اظہار نہیں کرنا، کیونکہ میرے ماننے والوں پر تشددوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ لہٰذا تم ایسے کرو، اپنے علاقے میں چلے جاؤ، واپس جاؤ اور وہاں جا کر میرے غلبے کا انتظار کرو۔ اپنے علاقے میں جاؤ، وہاں جا کر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ مجھے ہجرت کی اجازت دے گا، مجھے غلبہ دے گا۔ جب غلبہ نصیب ہو تو تم بھی آ جانا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا اللہ کے رسول اس وقت آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، کون کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا حر و عبد، میرے ساتھ ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پیارے پیغمبر کے دو ہی ساتھی تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے اور دوسرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دو لوگ تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں واپس چلا گیا، انتظار کیا، حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو ہجرت کی اجازت دی، نبی کائنات نے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ پھر میں تجسس میں تھا، میں اسی ٹو میں تھا کہ پیغمبر کو غلبہ ملے، آپ کو نصرت ملے، آپ کو ہجرت کی اجازت ملے تو میں بھی جا کر اپنے اسلام کا اظہار کروں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مدینے سے ایک قافلہ ہمارے علاقے میں آیا۔ میں نے پوچھا کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا اظہار کیا، ان کے بارے میں فرمائیں کیا بنا، ان کا قصہ، ان کی کہانی، ان کے بارے میں معلومات دیں۔ تو یہ مدنی لوگ، مدینے کا جو قافلہ تھا، کہنے لگے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں اور اس وقت لوگ چوک در چوک بڑی جلدی سے کلمہ پڑھ کے ان کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی اپنی سواری تیار کی، اپنے علاقے سے نکلا اور جا کر سرور کونین کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حل تعرفنی، آپ مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں تو وہی عمر بن عبسہ نہیں جو مکے میں ملا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کے پیغمبر میں وہی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد میں نے اسلام کے متعلق، نماز کے متعلق کچھ چیزیں پوچھیں۔ خیر وہ بڑی تفصیل، لیکن اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ہمارا جو متعلقہ عنوان ہے اس پہ آئیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قلت یا نبی اللہ فالوضوء حدثنی عنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو کیا ہے، مجھے وضو کے متعلق بتائیں کہ اسلام میں وضو کی کیا اہمیت ہے، یہ کیوں کرنا پڑتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر سنو کہ ما منکم رجل یقرب وضوءہ، جب بھی کوئی شخص اللہ کے قرب کی نیت سے، اجر و ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، تو جب یہ کلی کرتا ہے، جب یہ ناک میں پانی جھاڑتا ہے، چڑھاتا ہے اور جھاڑتا ہے، تو اس شخص کے اللہ تعالیٰ منہ کے کلی کرنے کی بنا پر اس کے منہ کے میرا پروردگار تمام گناہ صاف کر دیتے ہیں، تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد جب وہ چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے تمام گناہ ان داڑھی کے بالوں سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ شخص اپنے بازو دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے،
تو ہاتھ دھونے کی بنا پر اس کے ہاتھوں کے تمام گناہ انگلیوں کے پوروں سے نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جب یہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ، سوچیں، برے خیالات، برے تفکرات، وہ تمام جن کا تعلق اس کے دماغ اور سر کے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا اس کے سر کے تمام گناہ بالوں کی شاخوں سے نکل جاتے ہیں مسح کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، پھر جب میرا امتی وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں دھونے کی وجہ سے وہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں جن گناہوں کی طرف یہ چل کے گیا تھا، اور جو اس کے پاؤں نے کمائے تھے وہ تمام کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد، وضو کرنے کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریفات کرتا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فرغ قلبہ للہ، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو جب اس کیفیت میں یہ پروردگار کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے کر دیتے ہیں کہیتہ یوم ولدتہ امہ، یہ ایسے ہو جاتا ہے وضو کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ماں کے بطن سے، ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ بچہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے، ایسے یہ بندہ بھی گناہوں سے پاک اور صاف اور شفاف ہو جاتا ہے وضو کرنے کی بنا پر۔ تو حضرات گرامی، وضو یہ مومن کی علامت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سددو قاربو وخیرو، لوگو میانہ روی اختیار کرو، لوگو ایک دوسرے کے قریب ہوو، لوگو اچھے اعمال اختیار کرو، اور لوگو وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو تمہارے بہترین اعمال میں سے سب سے بہتر عمل، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو کی حفاظت کرنا، وضو کا خیال کرنا، وضو کی پابندی کرنا اور وضو کے ساتھ رہنا، ہمیشہ باوضو رہنا، آپ نے فرمایا یہ بندہ مومن کی علامت ہے۔ محترم ساتھیو، وضو کتنا افضل عمل ہے، امت کی پہچان ہے، اللہ رب ذوالجلال کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، وضو جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس وضو کے ساتھ 2 رکعتیں تحیت الوضو کی پڑھ لی جائیں تو پھر کتنا اجر و ثواب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز پڑھا کے بیٹھے ہیں، پیارے پیغمبر نے بلال کو بلایا، بلال پاس آئے، پیارے پیغمبر نے پوچھا اے بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، مجھے اپنا کوئی ایسا عمل بتا کہ جو عمل تجھے سب سے زیادہ محبوب پیارا ہو، اور جس عمل پر تجھے امید ہو کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے مجھے معاف کر کے جنت کا داخلہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلال، میں نے ایک کیفیت دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب معراج کی شب میں معراج پہ گیا، اللہ کی جنت کی سیر کی، تو میرے آگے آگے قدموں کی آواز سنائی دی، میں نے قدموں کی آہٹ سنی، میں نے قدموں کی آواز سنی، میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ جنت کے اندر کون چل رہا ہے جس کے قدموں کی آواز محمد کے کانوں میں آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو مجھے جبریل امین نے فرمایا اے پیغمبر، یہ چلنے والا جنت میں کوئی نہیں ہے، یہ چلنے والا تو دنیا میں ہے، یہ آپ کا غلام، آپ کا پروانہ، آپ کا دیوانہ، آپ کا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو چل مدینے میں رہا ہے لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے۔ حضرات گرامی،
پیغمبر نے فرمایا بلال مجھے بھی بتا وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل پر تجھے امید ہے کہ تو چلے زمین پر اور آواز جنت برین میں آئے، وہ کون سا عمل ہے؟ بلال فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور تو ایسا انوکھا عمل نہیں جو صحابہ کرتے ہوں، جو صحابہ نہ کرتے ہوں اور میں نے کیا ہو، کوئی اور تو ایسی امید نہیں ہے، ایسی نیکی نہیں ہے کہ جو صرف میں کرتا ہوں اور باقی نہ کرتے ہوں۔ ہاں ایک عمل ضرور ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقت دن کا ہو، وقت رات کا ہو، وقت صبح کا ہو، وقت شام کا ہو، دن گرمیوں کے ہوں یا سردیوں کے ہوں، پانی ٹھنڈا ہو یا پانی گرم ہو، میں جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے ساتھ 2 رکعتیں ضرور پڑھتا ہوں۔ وضو کے ساتھ ایک روایت میں یہ ہے 2 رکعتیں، اور ایک روایت میں کہ جتنی مجھے اللہ توفیق دے میں پڑھتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال پھر راز یہی ہے، سبب یہی ہے، وجہ یہی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا جو وضو کرنے کے ساتھ تحیت الوضو پڑھتا ہے وہ اتنا مقدس شخص ہے، چلے زمین پر اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو وضو کے ساتھ 2 رکعتیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے وضو کرے، رات کو سونے سے پہلے وضو کرے اور وضو کی کیفیت میں، وضو کی حالت میں سو جائے، یہ کتنا مقدس انسان ہے اور کتنا پیارا عمل ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے برا میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں۔ جی اللہ کے رسول۔ فرمایا اذا اتیت مسجدک، جب بھی تو اپنے بستر پہ آئے سونے کی نیت کے ساتھ تو ایسے کرے فتوضا وضوءک للصلاۃ، تم بالکل وہی وضو کرو جو کہ نماز کا وضو ہے، نماز جیسا وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد بستر پہ لیٹو، لیکن ثم استجع علی شقک الایمن، اس کے بعد اپنے دائیں پہلو پہ لیٹنا ہے۔ یاد رکھیں منہ کدھر کرنا ہے؟ بولو تو صحیح، کعبے کی طرف کہ کیبل کی طرف ہے، وہ بھی کاف سے یہ بھی کاف سے۔ اب تو نیند ہی نہیں آتی فراز، جب تک کچھ نہ کچھ دیکھ نہ لیں اس وقت سکون ہی نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی۔ کہتے ہیں جی نہیں جی ٹی وی نہ ہو تو ساری رات بس پاس ہی لیندے رہنے، نیند ہی نہیں آتی۔ اب تو یہ نیند کا نسخہ بن چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں اگر اس نیند میں موت آ گئی تو قیامت والے دن اسی کیفیت میں اٹھائے جائیں گے، اور اگر نیند وضو کی حالت میں آئی تو قیامت والے دن باوضو اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے اس انسان کو دونوں راستے دے دیے ہیں، دونوں راستے بتلا دیے ہیں، تو شکر کرنے والا بن، تو کفر کرنے والا بن، تو ایمان والا بن یا تو کفر والا بن، یہ تیری مرضی ہے۔ اگر یاد رکھ تو شیطان کو راضی کر کے سویا قیامت والے دن حشر بھی شیطان کے ساتھ ہوگا، اگر برائی کرتے ہوئے سویا قیامت والے دن اٹھے گا بھی ایسے، اور اگر تو اللہ کو راضی کر کے سویا، اگر تو وضو کی حالت میں سویا تو یاد رکھیں پیارے پیغمبر نے فرمایا قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں جانب اگر یہ دائیں کروٹ پہ سوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دعا ہے، دعا سنا دوں آپ کو۔ فرمایا اللہم اسلمت وجہی الیک، دعا ہے اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے برا تم وضو کرو، بستر پہ آؤ، دائیں پہلو پہ لیٹو، دائیں پہلو پہ لیٹنے کے بعد یہ دعا پڑھو جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیرے سپرد کر دیا ہے، اپنی ذات کو تیرے سپرد کر دیا ہے، اپنی ذات کو تیرے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ وفوضت امری الیک، اے اللہ میں نے اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کر دیے ہیں،
اور میرے بھائیوں غور کیجئے، انسان بستر پہ آتا ہے، بعض اوقات 2-2 3-3 بجے تک نیند نہیں آتی، پریشانی کیا رہتی ہے کہ کل دکان پہ جاؤں گا، پتہ نہیں سیل کتنی ہوتی ہے، کل فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں کو کرایہ دینا ہے، فلاں کا یہ دینا ہے، فلاں یہ معاملہ ہے، بچے کو سکول بھیجنا ہے، بیوی کی یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے۔ یہ تمام سوچیں، یہ پریشانیاں دنیا کی سوچتے 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 رات بیت جاتی ہے، بعض اوقات نیند نہیں آتی۔ بندہ مومن کی زندگی کیا ہے؟ کہتا ہے فوضت امری الیک، اے اللہ میں تمام پریشانیاں تیرے سپرد کرتا ہوں، پریشانیاں تیرے سپرد۔ اللہ تو جان اور میری پریشانیاں جانے، اللہ تو جان میرے قرضے جانے، اللہ تو جان میرے معاملے جانے، اللہ تو جان میری تکلیفیں جانے۔ یہ جب اپنی پریشانیاں دیکھ کے اللہ کے سپرد کر کے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو میرے سپرد کرتا ہے میں اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی فرمایا وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ یہ میں نے اپنی پیٹھ تیری طرف لگا دی ہے۔ کیا مطلب؟ پیٹھ لگاتے ہیں سہارا لینے کے لیے۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے کائنات میں کسی کا سہارا نہیں، سہارا ہے تو تیری رحمت کا سہارا ہے، سہارا ہے تو تیرے در کا سہارا ہے، سہارا ہے تو تیری توفیق کا سہارا ہے۔ یہ سوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے سو رہا ہے۔ فرمایا رغبتاً ورہبتاً الیک، اے اللہ مجھے رغبت ہے تو تیری طرف، شوق ہے تو تیری طرف، شوق ہے تو تیری ملاقات کا، رغبت ہے تو تیری ملاقات کی، چاہت ہے تو تیری جنت کی، شوق ہے تو تیرے پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا۔ ورہبتاً الیک، اے اللہ کائنات کے کسی بابے کا، کائنات کی کسی قوت کا، کائنات کی کسی طاقت کا مجھے ڈر نہیں ہے، میرے پروردگار مجھے ڈر ہے تو تیری ذات کا، ڈر ہے تو تیرے غضب کا، ڈر ہے تو تیرے عذاب کا، ڈر ہے تو تیری جہنم کا، ڈر ہے تو قبر کا۔ میرے بھائیوں اس کے بعد یہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تجھے چھوڑ کر کائنات میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، ولا منجا تجھ سے نجات پانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بندہ سمجھے کہ ٹھیک ہے جی میں نے فلاں کا قرض دینا ہے تو میں علاقہ چھوڑ جاؤں، وطن چھوڑ جاؤں، ملک چھوڑ جاؤں، لیکن مجھے بتائیو اگر بندہ اللہ کا مقروض ہو تو کہاں چھوڑ کے جائے گا؟ جب یہ بندہ اللہ کا دیندار ہو کہاں جائے گا؟ جب اللہ کا باغی ہو کہاں جائے گا؟ اللہ کا نافرمان ہو کہاں جائے گا؟ جب یہ اللہ رب ذوالجلال کا حق ادا نہ کرنے والا ہو کہاں جائے گا؟ میرے بھائیوں کسی نے سمجھانے کے لیے کسی کو کہا تھا نا کہ تو شراب پی، لیکن کم از کم ایسی جگہ پر پی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ نہ ہو۔ اللہ کی بغاوت ہے نا، وہاں کر جو اللہ کا علاقہ نہ ہو۔ تو برائی کر ایسی جگہ پہ کر جہاں اللہ تجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پروردگار دیکھے نہ، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرے پروردگار کا قبضہ نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اسی کے قبضے میں رہتے ہوئے، اسی کے ملک میں رہتے ہوئے اسی کی بغاوت، وہ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ فرمایا اے اللہ تجھے چھوڑ کر کوئی ٹھکانہ نہیں اور تجھ سے نجات پانے کی کوئی جگہ نہیں، الا الیک تیری طرف ہی۔ اے اللہ آمنت بکتابک الذی انزلتا، تو نے جو کتاب اپنے پیارے پیغمبر کے سینے پہ اتاری میں ایمان لاتا ہوں۔ وبنبیک الذی ارسلتا، جو سرور کونین محبوب کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے، اے اللہ میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دعا پڑھ کے وضو کر کے یہ دعا پڑھ کے سونے والا بندہ اگر اسی نیند میں فوت ہو جاتا ہے تو فطرت اسلام پہ فوت ہوا ہے، اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کے کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں ایک یہ عمل ہے، معمولی سا عمل ہے، اگر ہم یہ کر کے سوئیں بجائے اس کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے نبی پر ایمان لایا، اور میرے بھائیوں بجائے اس کے کہ ہم ہندو کی ثقافت دیکھتے دیکھتے سوئیں، بجائے اس کے
کہ ہندوؤں کی رسمیں دیکھتے دیکھتے سوئیں، بجائے اس کے کہ ہم انگریزوں کے چال چلن دیکھتے دیکھتے سوئیں، اور بجائے اس کے کہ ہم بے حیائی اور برائی دیکھتے دیکھتے سوئیں، کیوں نہ ہم اللہ کا نام لیتے لیتے سوئیں، کیوں نہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے کرتے سوئیں، کیوں نہ ہم باوضو سوئیں، کیوں نہ ہم پیغمبر سے عہد وفا کرتے کرتے سوئیں، اور کیوں نہ ہم اللہ رب ذوالجلال سے عہد وفا نبھاتے نبھاتے سوئیں۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث سنیں۔ 2 رکعتوں کی ایک روایت میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے، ایک اور سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں اونٹ چرانے کی ہماری ذمہ داری تھی، میں اونٹ چرا کے واپس آیا، بیت المال کے اونٹ، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بات فرما رہے تھے، ان کو کچھ نصیحت کر رہے تھے، جو گفتگو آپ فرما رہے تھے اس میں سے ایک حصہ میں نے بھی سنا۔ جو حصہ میں نے سنا وہ کیا تھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب بھی کوئی مسلمان وضو کرے، اچھا وضو کرے، خوبصورت وضو کرے، اس کے بعد کھڑا ہو فیصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھے اور متوجہ ہو کر پڑھے، الا وجبت لہ الجنہ، جب یہ 2 رکعتیں وضو کر کے پڑھے گا اس کے لیے رب کی جنت واجب ہو جاتی ہے، اس سے اسے کائنات کی کوئی ہستی محروم کر سکتی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب میرے بھائیوں، وضو کا طریقہ اختصار کے ساتھ وہ بھی سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وضو کے ساتھ مسواک کی جائے تو انتہائی افضل عمل۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ وفی روایت مع کل وضو، اگر میری امت پر مجھے مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کر دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو یا ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو، لیکن مجھے امت پر مشقت کا خطرہ تھا، اس لیے یضع عنہم اسرہم، میں تو ان سے بوجھ ہٹانے کے لیے آیا ہوں، امت پر مجھے مشقت کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے مسواک کو فرض نہیں کیا، پسند ضرور کیا ہے۔ اور کتنا پسند ہے، پیغمبر کو ہی پسند نہیں بلکہ عرش والے رب کو بھی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ مسواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اس سے پروردگار راضی ہوتا ہے۔ اور پیغمبر کو یہ مسواک اتنی پسند کہ آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کا آخری عمل اور فعل کیا تھا؟ پیغمبر کے منہ میں مسواک تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہیں، فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے منہ میں مسواک تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، پیغمبر کی نظریں مسواک پہ ٹک گئی، میں سمجھ گئی کہ پیغمبر مسواک چاہتے ہیں، میں نے عبد الرحمن سے مسواک کو لیا، اس کو چبایا اور پیغمبر کو دے دیا، اور پیغمبر مسواک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو مسواک کی کوشش کیا کریں، اہتمام کیا کریں، یہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب عمل ہے۔ اس کے بعد وضو کے متعلق یہ ضرور سمجھیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں، ایک مجبوری کی صورت ہے، اس وقت تیمم اجازت دی گئی ہے، وہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خطبہ میں بتاؤں گا، لیکن سنیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز وضو کے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو وضو کون سا؟ وہ وضو جو پیغمبر نے بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق کیا جائے۔ سب سے پہلے اگر کوئی بھی شخص نیند سے جاگا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیند سے جاگنے کے بعد ان ہاتھوں کو کسی برتن میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح دھو لو۔ کیوں؟ تم میں سے کوئی شخص جانتا نہیں ہے، اسے علم نہیں کہ نیند میں ہاتھ کہاں کہاں لگا ہو، اس لیے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ اس کے بعد جب وضو کی باری آئی تو سب سے پہلے پڑھنی ہے بسم اللہ۔ کیا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ۔ کیوں؟ آپ کا فرمان ہے توضؤ بسم اللہ، لوگوں بسم اللہ کہہ کر وضو کرو۔ اور ایک روایت میں یوں ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ بھول جاتے ہیں، یہ رہ جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ جس طرح سبق پڑھایا جاتا ہے اسی طرح یاد کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ
کہ وضو کرنے سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دائیں جانب سے آغاز کرنا ہے، بائیں سے نہیں۔ بیشتی زیور میں لکھا ہے کہ اگر کوئی الٹا وضو شروع کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن قطعاً نہیں۔ ابتدا کدھر سے کرنی ہے؟ دائیں جانب سے، بائیں سے نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مطہرہ تھی، کان یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ۔ پیارے پیغمبر کو کنگھی کرنے میں، نبی کائنات کو جوتا پہننے میں، سرور کائنات کو وضو کرنے میں، ہر عمل میں پیارے پیغمبر کو دائیں جانب سے آغاز کرنا پسند تھا، محبوب تھا، پیارا تھا، لہذا وضو شروع کرنا ہے دائیں جانب سے۔ دوسرے نمبر پر دائیں جانب سے آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا۔ کہاں تک؟ یہ پونچوں تک، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے۔ اس کے بعد ایک چلو میں پانی لے کر اسی چلو کو، پانی کے چلو کو منہ میں بھی ڈالا جائے اور ناک میں بھی ڈالا جائے، منہ میں بھی ناک میں بھی، بعض حصہ منہ میں چلا جائے، بعض حصہ ناک میں چلا جائے، کلی کی جائے اچھی طرح، اور بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور بخاری و مسلم کے اندر یہ عمل پیارے پیغمبر کا موجود ہے۔ ہاتھوں کو بھی 3 بار دھونا ہے، کلی اور ناک بھی 3 بار یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد چہرے کی باری آ گئی، تو بخاری و مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے کو 3 بار دھوتے تھے۔ کتنی بار دھونا ہے؟ 3 بار چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کو دھونے کے بعد ایک عمل جو اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک چلو پانی کا لے کر داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا۔ جن بھائیوں کی ہو، جن کی نہیں ہو انہوں نے ویسے چھٹی ہے، داڑھے واسطے تے اس تو گولڈن بڑا چانس ہے ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ۔ تو جن کی ہے وہ کیا کریں؟ خلال کریں، جن کی نہیں ہے انہوں نے اللہ رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، داڑھی کا خلال کرنا ہے کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یخلل لحیتہ، آپ اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے داڑھی کا خلال کیا، اور داڑھی کا خلال کرنے کے بعد فرمایا ہاکذا امرانی ربی، مجھے میرے پروردگار نے ایسے حکم دیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ داڑھی کا خلال کرنا وضو کے اندر فرض اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا امر اور حکم ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اور یہاں پر اتنا تو ہمیں علم ہے، لیکن کئی بھائیوں کی کونیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ادار الماء علی مرفقیہ، کہ آپ پانی کو اپنی کوہنیوں پر گھمایا کرتے تھے۔ کیوں گھمایا کرتے تھے؟ تاکہ یہاں پر چمڑا اکٹھا ہو جاتا ہے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھونے کے بعد یہ انگلیوں کا خلال کیا کرتے تھے، یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ انگلیوں کا خلال، یہ انگلیاں ایک دوسری میں ڈال کر ان کا خلال کیا جائے، تاکہ یہ 2 انگلیوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو چمڑا ہے، ان میں بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِ، انگلیوں کا خلال کرو، آپ کا حکم ہے، آپ کا امر ہے، اور آپ کا حکم وجوب کا، فرضیت کا تقاضا کرتا ہے، لہذا یہ عمل کرنا وضو کے دوران ضروری ہے۔ اس کے بعد مسح کرنا ہے، اور مسح چوتھے سر کا نہیں کرنا، چوتھائی سر کا، بلکہ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ مسح کے دوران کیا تھا کہ آپ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھتے، بالوں کے اگنے کی جگہ سے ان کو پیچھے لے کے جاتے، پیچھے سے پھر آگے کو لے کے آتے۔ اس کے بعد کانوں کا مسح ہے، اور کانوں کا مسح اسی پانی سے کرنا ہے جس پانی سے آپ نے سر کا مسح کیا ہے، نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ انگلی کان کے اس خول میں ڈالی جائے، اس کے بعد جیسے جیسے یہ کان کے اندر ایک نالی سی بنی ہوئی ہے، ویسے اس کو کان کے اندر گھمایا جائے، اور جب یہ انگلی کان کے اس نرم حصے پر پہنچ جائے تو انگوٹھے سے کان کے پچھلے حصے کا مسح کر لیا جائے۔ یہ بھائی بھی دیکھ لیں، یعنی یہ انگلی جو ہے یہ کان کی اس نالی میں ڈال کر اس کے بعد کان کی پیٹھ کا اس انگوٹھے سے مسح کرنا ہے۔ یہ کانوں کے مسح کا طریقہ ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے بعد کانوں کا مسح بھی ہو گیا۔ پاؤں دھونے ہیں، اور پاؤں تو سبھی دھوتے ہیں،
لیکن پاؤں دھونے میں دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک، پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، بعض اوقات پاؤں دھونے میں ہم جلدی کرتے ہیں اور اس جلدی میں ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ویل للعقاب من النار، او لوگو، وہ لوگ جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے جہنم سے ہلاکت کی وعید ہے۔ تو آئے وضو کر کے اور ایڑی خشک رہ جائے اور جہنم کا حقدار بن جائے تو ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وضو درست ہو اور اس میں ایڑیاں مکمل طور پر دھوئی جائیں۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اور ایک بات ضرور مد نظر رہے کہ دوران وضو پانی ضائع نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب وضو کرے تو پانی میں اسراف نہ کر، پانی میں فضول خرچی نہ کر، اگرچہ تو چلتے دریا کے کنارے بیٹھا ہو، چلتے دریا کے کنارے بیٹھا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پانی جتنا مرضی زائد ہو، تم نے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا اور پانی ضائع نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کا احتیاط ضروری ہے۔ اور دو تین باتیں اختصار کے ساتھ جو کہ وضو کے ساتھ غلطی شامل کر دی گئی ہیں۔ یہ جو وضو کرنے کے بعد آسمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے، انگلی اٹھا کے دعا پڑھی جاتی ہے، یہ بالکل ثابت نہیں، انگلی اٹھانا۔ اسی طرح گردن کا مسح سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کے اندر موجود ہے، یہ بالکل موضوع اور ضعیف روایت ہے۔ گردن کا مسح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو دعائیں وضو کے بعد ثابت ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ پہلی دعا یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، اور جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ بھی زائد ہیں، پھر آگے یہ کہتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، وضو کے بعد یہ دعا پڑھنی ثابت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وضو کے بعد جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی مرضی جس دروازے سے داخل ہو۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم